السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آغاز آفرینش سے آج تک حضرت انسان مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ اول البشر ہی سے انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس انسان نے طوفان نوح بھی دیکھا اور حضرت یوسف کا سفر مصر بھی، قوم لوط کی الٹتی ہوئی بستیاں بھی دیکھیں اور حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا بھی۔ آج ہم تاریخ کے ایک اہم باب کے 4 مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کا علم و فضل سے گہرا شغف ہے اور آپ مستند ذریعے سے اہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کے 2 عروج اور 2 زوالوں کے بارے میں، جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات میں ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی خدا کا بندہ تھا۔ اسی نسبت سے یہ قوم بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہلائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے اپنے والد کو اپنے دیگر بھائیوں سمیت مصر ہی میں بلا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 50 سالوں بعد ہی مصریوں نے بنی اسرائیل سے حکومت چھین لی اور ان کو غلام بنا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک یہ قوم فرعون اور مصریوں کے ظلم و ستم کی چکی میں بری طرح پستی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آزاد کروا کر شام لے آئے، جہاں سے یہ لوگ مصر گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے شام میں موجود کافروں کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ بعد میں حضرت یشوع علیہ السلام کے دور میں انہوں نے جہاد کیا اور شام میں آباد ہو گئے، مگر خانہ جنگی اور نا اتفاقی کے سبب جلد ہی یہ لوگ دوبارہ مغلوب ہو گئے۔ اس قوم کا پہلا عروج تب شروع ہوا جب حضرت سمیع علیہ السلام کی قیادت میں طالوت علیہ السلام نے جالوت کی فوج کو شکست دی اور بنی اسرائیل نے شام میں فلسطین کے نام سے ایک سلطنت قائم کر لی۔ سامعین، خیال رہے کہ یہاں فلسطین سے مراد موجودہ فلسطین نہیں بلکہ شام ہی میں فلسطین کے نام سے ایک ریاست قائم کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے عروج کا یہ دور تقریباً 100 سال تک رہا۔ اس کا آغاز حضرت طالوت علیہ السلام سے ہوا۔ ان کے بعد ان کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام نے تخت شاہی سنبھالا اور پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات، ہوا، پانی اور حیوانات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ایک مسجد بھی بنوائی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ فطرتاً ایک احسان فراموش قوم واقع ہوئی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد اخلاقی و سیاسی کمزوریوں کے باعث ان کا پہلا زوال رونما ہوا۔ عراق کا ایک بادشاہ جسے تاریخ میں بخت نصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے 6 لاکھ کے قریب اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور تقریباً اتنے ہی لوگوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ بنی اسرائیل کی ذلت کا یہ دور ایک طویل عرصے تک رہا۔ اس کے بعد ایران کے ایک بادشاہ سائرس نے عراق کو فتح کر لیا اور عراق کے قید خانوں سے اسرائیلیوں کو آزاد کر کے واپس شام جانے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کی ذلت کے دوران معجزانہ طور پر 100 سالوں سے سوئے رہے تھے، منظر عام پر آئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت توبہ پیش کی، جس پر لبیک کہہ کر بنی اسرائیل نے پھر سے اپنی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ بالآخر انہوں نے دوبارہ اپنی سلطنت قائم کر لی، جو پچھلی حکومت سے بھی زیادہ عظیم تھی۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا دوسرا عروج۔ اس دوران انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی دوبارہ تعمیر کر لیا، جسے بخت نصر کی فوج نے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن پھر اس ناشکری قوم نے دوبارہ سے خدا کے قہر کو دعوت دے دی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا نہ صرف انکار کیا بلکہ شدید ترین گستاخی کر کے ان کے قتل کی ناکام سازش بھی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے معجزانہ طور پر بچا لیا، مگر یہ قوم قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت کی زد میں آ گئی اور دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دی گئی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے پہلے سکندر اعظم کے ذریعے ان کی درگت بنوائی اور پھر عذاب کی فائنل قسط کے لیے ایک رومی بادشاہ
ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو بھی پھر سے توڑ دیا، جس کی صرف ایک دیوار باقی ہے جو آج بھی دیوار گریا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ویورز، بنی اسرائیل کی تاریخ کے یہ اہم ادوار ہمارے لیے بہت سبق آموز ہیں، کیونکہ انسانیت کی رہنمائی کے جس منصب سے یہ قوم معزول کی گئی ہے، اسی پر اب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر فرما دیا ہے۔ اگر ہم نے بھی خدا کی نافرمانیوں، ناشکری کی روش اختیار کی تو خدائے بے نیاز کی پکڑ ہم پر بھی پڑ جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ پہلی امتوں سے کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو واضح طور پر بنی اسرائیل کی پیروی کرنے سے ڈرا رہے ہیں۔ دوستو، اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کسی قدر بنی اسرائیل ہی کی طرح دو عروج اور دو زوال ہو گزرے ہیں۔ پہلا عروج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور ان کے صحابہ کے ذریعے آیا، جو بعد میں خلفائے راشدین، بنو امیہ اور پھر بنو عباس کے ادوار تک رہا۔ اس کے بعد تاتاریوں نے حملہ آور ہو کر سلطنت عباسیہ بالکل تباہ کر دی، لیکن پھر خدا کے فضل سے تاتاریوں نے ہی اسلام قبول کر لیا اور سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ یہ تھا مسلمانوں کا دوسرا عروج۔ اس کے بعد انگریزوں نے مسلمان ریاست پر قبضہ کر لیا اور مسلمان پھر سے مغلوب ہو گئے۔ لیکن اس امت کے ساتھ معاملات تھوڑا مختلف ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اس امت کا ایک عروج ایسا آئے گا جو قیامت تک جاری رہے گا، اور وہ ہوگا حضرت امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کا دور، جن کی آمد کی مفصل خبریں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی اطاعت کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔